ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لوگوں حسد سے بچو، لوگوں امت سے فرمایا کیوں؟ فرمایا بے شک حسد آدمی کی نیکیوں کو کھا لیتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا لیتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ حسد کیا چیز ہے؟ حسد کے معنی آتے ہیں کسی شخص کی خوشحالی دیکھ کر، نعمتیں دیکھ کر جلنا اور تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور ختم ہو جائے۔ مثلا ہمسائے کے پاس گاڑی ہے، کارخانہ ہے، کوئی بڑا عہدہ اس کو مل گیا، اس کی اولاد بہت قابل ہے، محنتی ہے، یا اس کی بیٹی کی شادی کسی اچھے دیندار خوشحال گھرانے میں ہوئی، تو یا اس کے پاس باغ ہے، بہت خوب اس میں پھل نکلتا ہے، زراعت ہے، دینی اعتبار سے اللہ نے اس کو کوئی اچھا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر وہ آدمی اندر سے جل رہا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس نہ رہیں، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا باغ ختم ہو جائے، اس کا کارخانہ جل جائے، نعوذ باللہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، اس کا بیٹا مر جائے۔ یہ اس کے اندر یہ جذبات ہیں ایسے کہ اس کو اتنا نقصان ہو جائے، اتنا نقصان ہو جائے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حسد کتوں کی خصلت ہے۔ کیا؟ کیونکہ اگر کتا کسی دوسرے محلے میں آتا ہے تو سارے کتے جمع ہو جاتے ہیں اور بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کیوں آیا، تو اس محلے کا ہے نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں شاید کتے یہ سمجھتے ہیں ہماری روٹی کھائے گا، یہ ہمارے، فرماتے ہیں یہ ایسے ہی چلتے چلتے چل رہا تھا، بھونکنا شروع کر دیا۔ ایسے فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، دوسرے کے پاس بیٹا ہے تو ہر وقت اس میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا بیٹا مر جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا مر جائے گا، کیا تمہارے یہاں اس کے بیٹا پیدا ہو جائے گا اس کی وجہ سے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پھر وہ نقصان کرنا چاہتا ہے اس کا، جس کے اوپر وہ حسد کر رہا ہے، نقصان کرنا چاہتا ہے۔ اولاً تو پیٹ پیچھ اس کی غیبتیں کرتا رہتا ہے، یہ وائس ہے وائس ہے، بس یہی کام ہے اس کو۔ پھر کاروائی کرتا ہے، جادو کرتا ہے اس کے لیے، باغ میں جادو کر لیا، باغ سوکھ گیا۔ کل میرے پاس ایک جوان آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے باغ میں دیکھا وہ درخت کے اوپر، چونکہ پتے بھی ہوتے ہیں نا، اسے جلدی نظر نہیں آتا ہے، ایک لفافہ رکھا تھا، میں نے ایک دو مرتبہ دیکھا، میں نے کہا ہوگا لفافہ، تو کیونکہ اب سیب اتار رہے ہیں تو اس نے جب دیکھا اس میں ہے کیا چیز آخر، تو دیکھا تو اتنی بڑی پلیٹ ہے اس میں، تو اس میں جادو لکھا ہوا ہے، اور کیا، تو اس نے کہا ہمارا سارا باغ ختم ہو گیا اس سال، یہ اس نے خود، یہ کل کی بات ہے۔ تو یہ ایسے ہے کہ اس کے باغ میں پھل نہ نکلے، اس کے باغ میں، تو اس طرح سے تو فرماتے ہیں کہ باغ کو جادو کر لیا، اولاد کو جادو کر لیا، بہت سارے جو ہے وہ اولاد، دوسری کی اولاد کو جادو کر لیتے ہیں، بالخصوص یہ جو نیٹ وغیرہ میں سلیکٹ ہوتے ہیں نا، بس وہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ہمسائے کو بالکل خوش نہیں ہوتا ہے کہ کچا ہمارے لڑکے تو کیلے بیچیں گے اور یہ ڈاکٹر بن جائے گا، یہ انجینئر بن جائے گا، یہ بن جائے گا، تو اس میں لگے ہوئے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ بچائے، جادو کر رہے ہیں۔ تو دکان کے اوپر جادو ہو رہا ہے اور کارخانے میں کیا ہے، جادو کر رہے ہیں، اور کارخانہ اچانک بند ہو جاتا ہے، آج یہ پرزہ ٹوٹ گیا، کل وہ پرزہ ٹوٹ گیا، کل یہ ہوا، کل یہ ہوا۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتنا نقصان ہے اس حسد کرنے والے کو، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ کیا؟ جی، کیوں؟ گویا کہ یہ حسد کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو جو یہ نعمتیں ملی ہیں یہ ان نعمتوں کے قابل نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کرتے ہیں، ان کو تو یہ ملنا نہیں چاہے، آپ نے ان کو دے دیا، مطلب تو ہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میتیز مشور پرسن، یعنی اللہ سے کہتا ہے کہ مجھ سے بھی مشورہ کر لیا کرو، کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ یہ فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے تمہارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب پر آگ لگا دیا اور سب کیا ہوئے، اعمال اس کے ڈیلیٹ ہو گئے، جل گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو یہ ہے، تو ایک روایت میں ہے کہ حاسد کے اپنے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں محسود کے نامہ اعمال میں، جس پر حسد کر رہا ہے۔ تو ایسے بھی تو کچھ بھی نہ رہا اس کے پاس، تو یہ خطرناک بیماری ہے۔ اب آخر میں بزرگ فرماتے ہیں کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ کیا؟ سب اللہ کے بندے ہیں، سب رسول اللہ کی امتی ہیں، اور دنیا ہے ہی کیا چیز، عارضی ہے، فانی چیز ہے،
تو فانی چیزوں پر حسد کرنا یہ حماقت نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ پھر دوسری بات ہے کہ آخرت کا اتنا نقصان ہے اور اللہ بھی ناراض ہو گئے، نبی بھی ناراض ہو گئے، نیکیاں بھی جل گئیں. اس لیے بہت ضرورت اپنے دل کو کیا کرنے کی؟ صاف رکھنے کی. اصل میں جس کے دل میں دنیا کی زیادہ محبت آتی ہے نا وہی بیماری میں مبتلا رہتا ہے. سونے کا مکان بنا ہے مجھے کیا ہے؟ جو سونے کے مکان میں رہتا ہے، مثلا سونے کا مکان تو ہوگا نہیں بہت بڑا، اس کو بھی تو مرنا ہے نا. اور کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے سب ختم ہو جائے گا، چلے جائیں گے سب اس دنیا سے. اب مجھے کیا حسد کرنا ہے بھائی اس کی دکان بیٹھ جائے، اس کا وہ ہو جائے، اس کا بیٹا مر جائے، اس کا وہ ہو جائے، کرنا کیا ہے؟ سب کھائیں گے، سب پیئیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا سے. اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اسے معافی اللہ سے کیا کرنا چاہے، وہ توبہ کرنی چاہیے.